الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عمل تصغیر خلق کے حوالے سے، اور یہ تصغیر عام کے لیے بھی ہیں، تصغیر خاص کے لیے بھی ہیں، آپ کسی بھی تصغیر کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ عمل بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی یقینی ہوگا اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، وظائف میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یقین اور ایمان اللہ پہ ہو، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اب اللہ تعالیٰ میری مراد بھی پوری فرمائیں گے۔ معزز سامعین، اس وظیفے کو آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کس دن شروع کرنا ہوگا یہ بتانے سے پہلے میں وظیفہ آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ پھر اس کا میں مکمل طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں تاکہ عمر بھر آپ کو کسی تصغیر کے وظیفے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ حضرت سامعین، یہ آپ نے سورہ مزمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہوگا، صرف ایک بار، لیکن اس سے پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ کے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں خالص تصغیر کی نیت سے سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے تصغیر کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب پہلے دن اگر آپ 100 روپے، 50 روپے یا 200 روپے، یا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، یہ وظیفہ کا مال کا ہے تو 500 روپے کسی غریب یا بیوہ یا یتیم کو اس وظیفے کا صدقہ دے دے کہ اللہ خاص میں نے تیری رضا کے لیے دیا، اللہ اس وظیفے میں مجھے کامیابی دے۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کی تو انشاءاللہ آپ کو تصغیر کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب معزز سامعین، آپ نے ایک بار سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے اور 313 بار یا ودود یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز، یہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، متصل آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے مزمل شریف ختم ہو تو آپ نے یا ودود یا عزیز پڑھنا ہے۔ اب اس کو آپ نے کس دن سے شروع کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا لازمات ہونی چاہیے؟ اول تو یہ کہ اس کو آپ نے کسی بھی جمعرات یا جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے، رات سے نہیں، جمعے کے دن سے۔ جب آپ شروع کر لیں دن سے تو اس کے بعد آپ وقت چینج بھی کر سکتے ہیں، رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزانہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں، کسی دن آپ کو فجر کے بعد وقت نہیں ملا تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں بات نہیں ہے، کوئی کہہ دو نہیں بات نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 313 بار وہ پڑھ کے آپ نے پھر درود شریف پڑھ کے اس تمام وظیفے کا جو ثواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو، اہل بیت کرام کو، امہات المؤمنین کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کو، تمام اولیاء کو بخش دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ وظیفہ جو میں نے پڑھا خاص تصغیر خلق کی نیت سے پڑھا، کہ اللہ مجھے تصغیر خلق کی دولت سے مالا مال کر دے، تصغیر کی دولت مجھے عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کاروباری جگہ پر تصغیر چاہتے ہیں تو آپ نے آدھا کلو لوبان لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے لوبان پر اس کو کوٹ کر اچھی طرح پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کے اس پر دم کریں، روزانہ اس پر دم کریں، اور روزانہ کاروباری جگہ پر ایک وقت اس تھوڑا سا لوبان لے کر انگاروں پہ رکھیں یا کسی بھی چیز بخوردان پہ آپ وہاں پر سلگائیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے کرنے سے آپ کے کاروباری حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کاروبار پہ بندش وغیرہ ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور اگر کچھ مطلب برے اثرات ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، تصغیر کی دولت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب دوسری بات یاد رکھیں، اگر آپ تصغیر خلق مطلب آفس میں ہیں یا کسی اور جگہ پر میں کام کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عطر لینا ہے، اچھا عطر جو آپ کو پسند ہو، پرفیوم پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں کہ آپ نے پرفیوم یا عطر پر دم کرنا ہے۔ روزانہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے۔ اب یہ عطر اور یہ پرفیوم جو بھی آپ نے دم کیا ہے، آپ جب بھی اپنے آفس جائیں یا کہیں بھی جائیں تھوڑا سا ماتھے پر اور تھوڑا سا کپڑوں پہ لگائیں تو انشاءاللہ پھر اس کی آپ برکت دیں گے۔ اچھا، اب تصغیر خاص کے لیے اگر کسی شخص کی تصغیر جائز نیت کے لیے، مطلب
جائز کام کے لیے آپ کسی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو تسخیر کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ میری بات مانے، مجھ سے محبت کرے، دوسری جگہ پر منہ نہ مارے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک بار یاسین سورہ مزمل شریف پڑھ گئے، اس کے بعد یا ودود یا عزیزو آپ نے تصور میں آنکھیں بند کر کے تصور میں پڑھ کے جس شخص کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کی سینے پر دم کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، 7 دن میں انشاءاللہ پھر آپ کمال لیں گے، اور کمال دیکھیں محبت کے تمام عملیات کا جتنی بھی عملیات ہیں انشاءاللہ آپ اس کی تعریف کریں گے کہ یہ زبردست عمل ہے۔ اور آخر میں آپ نے اس کا نام لینا ہے کہ یا الہی اس کلام پاک کی برکت سے، ان اسماء مبارکہ کی برکت سے جو میں نے پڑھے ہیں فلاں بندے کو میرے لیے مسخر فرما دے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ تصور جتنا بھی پختہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ پہلے دن وظیفہ پڑھے، پہلے دن ہی کام کر لیں، تصور جتنا اصل چیز 2 چیزیں بنا دیتی ہیں، یہ آپ اگر وظیفے پڑھتے ہیں تو یاد رکھ لیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل، اور دوسرا جتنا بھی آپ کا تصور، ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، تصور ہی نہیں ہوتا، ادھر ادھر خیال، کبھی موبائل سے کھیلتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا۔ جو بھی وظیفہ آپ جس نیت کے لیے پڑھے، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کامیابی کے، اس کے بعد خاص اس وظیفے کا تصور، اس کام کا تصور کر کے وہ وظیفہ پڑھیں، پھر آپ کمال دیں کہ آپ کو کسی بھی وظیفے میں ناکامی نہیں ہوگی۔ ہماری ناکامی کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا تصور ہی نہیں ہوتا، پڑھائی کرتے ہیں ادھر موبائل سے کھیلتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں ادھر باتیں بھی کرتے ہیں، مکمل کامل تصور ہونا چاہیے، پھر آپ کمال لیں گے۔ تو یہ میں نے 3 طریقے بتا دیے جو آپ کو مطلب جو آپ کی ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق آپ اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ سب سے دعا کی التجا ہے کہ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام غموم ہموم دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس شہر حبیب کی برکت سے ہم پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔